مرحومہ مغفور مولانا سید امیر عباس زیدی، مرحومہ مغفور عباسی بیگم، مرحومہ مغفور ضامر عباس، مرحومہ مغفور ظفر مہدی اور تمام شہداء بسم اللہ۔ دنیا میں جہاں جہاں مرنے مومنات علی ہے، ان تمام کی صحت و تندرستی کے لیے بالخصوص سجاد حسنین سید عباس علی اور دیگر مومنین کی صحت و تندرستی کے لیے ایک مرتبہ بابا بلند کر دیا ہے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ معلم، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرش الحاشمی ابی القاسم محمد الذين قال في شأن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. درود پڑھنے والے مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ بے شک کے جمعہ کی ایک آیت کے حصے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل جس میں خالق دو جہاں فرماتا ہے، قل کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم، جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ ایک نہ ایک دن آ کے اس سے ملاقات میں اور آپ اس مختصر سے زندگی کو گزار رہے ہیں اور زندگی کے شب و روز گزر کر یہ جو زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں یہ بس اس بات کی خالق دو جہاں کی جانب سے ہمیں چھوٹ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کی تیاری کریں۔ بے شک اور یہ جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں ایک ہدف معین کر کے گزار رہے ہیں۔ اب تک یہ جو زندگی گزاری ہے یہ انسان ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے ذہن میں خاکہ تیار کرنا کہ میں اس چیز کو حاصل کروں، اس چیز کو پا لوں۔ اور اگر ذہن میں خاکہ نہیں ہے اور ہدف نہیں ہے تو پھر زندگی کے شب و روز ایسے ہی گزر جائیں گے، نہ ہی اس دنیا کو حاصل کر سکیں گے نہ ہی اس آخرت کی زندگی کی تیاری۔ بے شک بہت ہو رہے ہیں چونکہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور اس معاشرے میں آپس میں انسانوں کا تعلق ہے۔ ہم ایک معاہدے کے تحت، ایک ڈیل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں خالق دو جہاں کے ساتھ میں کہ ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے، وہ اپنی ربوبیت اور اپنے خالق ہونے کی وجہ سے ہمیں زندگی بھی دے رہا ہے، ہمیں حیات بھی دے رہا ہے، ہمیں نعمتوں سے مالا مال بھی۔ اب اس ایگریمنٹ میں اور آپ کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا عمل نہیں کر رہے ہیں یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ بہت اس کی جانب سے صحت بھی ہے، اس کی جانب سے نعمتیں بھی ہیں، اس کی جانب سے ترقیاں بھی ہیں، اس کی جانب سے منصب بھی فائد ہوتے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ
اس چیز کے اہل ہیں کہ میرا اور آپ کا ایسا عمل ہے کہ جتنا خالق دو جہان نے ہمیں عطا کیا ہے اتنا ہم اس کی بندگی بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بے شک بے شک. جبکہ وہ فرماتا ہے جتنا تم میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں اس سے زیادہ تمہیں عطا کروں گا. صلوات ایسا نہیں کہ بس انہیں ایک نعمت دے دی اور کہا کہ بس بندگی کرو. نہیں، وہ اس بات کو قرآن میں فرماتا ہے اور امام بھی فرماتے ہیں. امام کا غور کیا چھٹے امام حضرت امام جعفر زیادہ شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم اسے زیادہ نعمتیں ادا کرتا ہے. اب یہ معاملہ ہے خالق دو جہاں کا اور بندے کا. اور چونکہ معاشرہ ہے اس میں آپس میں ایک دوسرے کا تعلق ہے. اس تعلق میں ایک معاہدہ ہے اور اگر کوئی آپس میں ڈیل نہیں ہے تو کم سے کم معاشرتی ایک ذمہ داری ہے کہ میں اخلاقی مظاہرہ کروں، آپ بھی اخلاقی مظاہرہ کریں. دیکھیے جانے کے بعد میں جو زندگی گزار رہا ہوں جانے کے بعد کیا میرے منصب کے بارے میں گفتگو کی جائے گی؟ کیا میرے مال کے بارے میں گفتگو کی جائے گی؟ اصل ہے میری شخصیت، اصل ہے میرے معاملات. اس وجہ سے مولا کائنات امیر المومنین حضرت وصیت ہے. اس وصیت میں وصیت نامے میں ایک جملہ انتہائی مختصر ہے، انتہائی مختصر. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اپنے معاملات کو منظم کرو. دیکھیے ایک میری ہے عبادتی زندگی، ایک میری ہے معاشرتی زندگی اور ایک میری ہے معاشی زندگی اور ایک نجی زندگی ہے. میں عبادتی عمل کو انجام دینے کے بعد یہ نہ سمجھوں کہ بس میں نے زندگی کے تمام معاملات کو ٹھیک کر دیا. یہ حیت ہے، یہ شکل ہے، یہ ایک علامت ہے، ایک حصہ ہے عبادتی زندگی. عبادت کرنے کا مراد یہ نہیں کہ بس میں نے عبادت کے عمل کو انجام دے دیا، میں معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں یا نہ نبھاؤں. وہی زندگی ہو گئی گھر بار چھوڑ کر ایک جوڑا لے کر ایک مقام پر جا کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے. دین ایسی کوئی تعلیم نہیں. دین تعلیم یہ دیتا ہے کہ اس دنیا کو حاصل کرو، دنیا کو حاصل کرو، حب دنیا کا انکار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعمتوں کو حاصل کرو، چاہے جتنی نعمتوں کو حاصل کرو جو جائز ذرائع خالق دو جہاں نے معین فرمائے ہیں، لیکن ان نعمتوں کا بندگی یہ ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی کرو اور خالق دو جہاں کا شکر بھی ادا کرو. بے شک. بہت مدد کرتے. اب جانے کے بعد جو چیز آپس میں لوگ ذکر کریں گے وہ کیا کریں گے؟ معاملات، ڈیلنگز، جو معاہدے کیے ہیں. میری عبادتی زندگی میرا اور خالق دو جہاں کا معاملہ ہے. کس کردار کے ساتھ، کس شخصیت کے ساتھ، کس عمل کے ساتھ میں زندگی گزار کر جا رہا ہوں، یہ ہے اصل. جہاں پر میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، جہاں پر میں اپنی سروسز پیش کرتا ہوں، وہاں میرا کردار کیا ہے؟ اس معاشرے میں میرا کیا کردار ہے؟ میرے کیا معاملات ہیں؟ ان معاملات کو میں کسی حد تک ان معاملات کو پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا. دیکھیے کسی چیز کا آغاز تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کمال کی منزل یہ ہے انجام بھی اچھا ہو. صلوات پڑھیں دو جہاں فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال دکھائیں گے.
اس وجہ سے پیغمبر اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ زمین سے بچو، یہ تمہاری سب سے بڑی گواہ ہے. زمین سے بچو، یہ تمہاری سب سے بڑی گواہ ہے. اس وجہ سے حکم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو. سبحان اللہ. ایک جگہ معین کر کے نماز نہ پڑھو، جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو تاکہ ہر جگہ گواہی دیں. کیا بات. جہاں جہاں عمل انجام دیا ہے بہت خوب. سبحان اللہ. بہت توجہ کریے گا بھائی. مولا کائنات امیر المومنین یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ مسجد ہی میں عمل کو انجام دیں. ان کا عمل تو ایسا ہے میدان جنگ میں کہ جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. بھائی ایسا یاد کر رہے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں علی کے خندق کے دن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا. اس کی ساری ضرورتوں کا عالم کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں، علی کو موت کی پرواہ نہیں ہے. علی کو موت کی پرواہ نہیں. علی تو موت سے اس طرح کھیلتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کی آغوش میں کھیلتا ہے. ظاہر بات ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام ان کی شہادت کا روز بھی قریب ہے. ایک شخص نے آپ کے اور میرے امام محمد تقی علیہ السلام آپ موت کے متعلق کیا کہیں؟ امام نے فرمایا کہ مومن کو موت آتی ہے تو دنیا کی تمام مصیبتوں سے اس کا چھٹکارا ہو جاتا ہے. اور اگر موت کی حقیقت کو لوگ تسلیم کر لیتے، کیا امام فرماتے ہیں ایک دیوانہ، ایک بچہ دوا کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے. لیکن جو دوا کی اہمیت کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب دوا میں لوں گا تو پروردگار مجھے صحت عطا فرمائے گا. ایک دیوانہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایک بچہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ دوا کھانے سے پرہیز کرے گا، وہ دوا کھانے سے بھاگے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ایک عاقل دوا کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اسی طرح مومن بھی موت کی اہمیت کو سمجھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ آمادہ موت ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی گزارنا بھی سکھلایا اور آمادہ موت کی تیاری کرنا بھی سکھلایا. بس ایک فضائل کا جملہ عرض کروں گا کہ بچپنا ہے امام کا، اور بچپنا ہے اور مامون رشید کی سواری وہ سوار ہو کر سواری پر جا رہا ہے. سارے بچے بھاگ گئے اور امام اس جگہ پر کھڑے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب دیکھا سبحان اللہ. ظاہر بات ہے کہ امام کا یہ عمل کیسا ہے، فرار کے ہوتے ہوتے اللہ فرار کر جاتے. سبحان اللہ. گئے، رکا امام رشید اور کہنے لگا سارے بچے تو بھاگ گئے، آپ کیوں نہ بھاگے؟ کہا امیر راستہ بھی تنگ نہیں تھا کہ تیری سواری نہ گزر سکتی. کیا بات. نام اللہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں بھاگ جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کچھ آگے گیا اور پھر جب واپس پلٹا پھر سارے بچے بھاگ گئے، امام اسی جگہ پر کھڑے. بہت ہو گئے. اب اسے سواری کو روکا اور روکنے کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتلائیے میری مٹھی میں کیا ہے. سبحان اللہ. امام نے فرمایا اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کو خلق کیا ہے. پانی دریاؤں میں رواں ہے
وقت کا حاکم ایک باز فضا میں چھوڑتا ہے، وہ باز اپنی چونچ میں ایک مچھلی کا بچہ لے کر آتا ہے اور ہم آل محمد کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بہت ہو جگہ لی۔ اب سوال یہ ہے، امام کو چاہیے تھا کہ براہ راست فرما دیتے، مچھلی کا بچہ ہے، لیکن اتنا تفصیل جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے قدرت سے پانی کو خلق کیا ہے، پانی کو دریاؤں میں روان کیا ہے، وقت حاکم باز چھوڑتا ہے، باز چونچ میں لے کر مچھلی کا بچہ آتا ہے، ہمارے محمد کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو امام کا جواب ایسے ہی ہے کہ جیسے خالق دو جہاں نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا، موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں عصا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تفصیلی جواب دیا۔ میں عرض کروں فضل رسول کہ آپ نے تفصیلی جواب کیوں دیا؟ تو امام فرمائیں گے اگر میں مختصر جواب دیتا تو میرے علم کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوتا، وسعت علم کے بارے میں میرے علم کے بارے میں معلوم ہوتا، وسعت علم کے بارے میں معلوم نہ ہوتا۔ تو اب دنیا والوں کے بعد دو ہی راستے ہیں، دو ہی راستے ہیں کہ کن سے دین لینا ہے، کن سے شریعت لینی ہے۔ اب دنیا والے خود فیصلہ کر لیں، شکاریوں سے دین لینا ہے یا صاحبان علم سے دین کو لینا ہے۔ تفصیلی جواب کون دے گا؟ یہ کون کہے گا تم کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، اب اس کے کہ تم مجھے گم کر دو؟ یہ کون وسعت کون تفصیلی جواب دے گا؟ جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہوگا، جو وہاں سے علم لے کر آیا ہوگا۔ میں کہوں ان کے ساتھ جو وابستہ ہستیاں ہیں وہ بھی کس منزل پر ہیں؟ ثانی زہرہ ہے تو عالمہ غیر معلمہ، سرکار ابوالفضل عباس ہیں تو تین معصومین علیہ السلام کا ساتھ، کس مقام اور کس منزل علم پر؟ عباس کے معنی ہے بکرا ہوا شیخ۔ عباس کا خدا کو خبر کیا مقام ہے، عباس کو علی کی تمنا ہے، میں نام لیتا جاؤں تو قسمت بنائی جائے، میرا اگر یہ کام ہے تو وہ تیرا کام۔ سقائے سکینہ، دادا ساقی زمزم، باپ ساقی کوثر، اور خود سقائے سکینہ۔ دادا ابو طالب، باپ ابو الحسن، اور خود رب الفضل۔ ہر ایک کی حالت، ہر ایک کی آس۔ جب عاشور کی شب میں عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے تمہیں کس وجہ سے طلب کیا تھا؟ ایک مرتبہ شیر کو جلال آ گیا، فرمائے اس رات کی صبح کو ہونے میں دو، پھر دیکھنا عباس کیا ہے، عباس کی وفا کیا ہے۔ عاشور کا دن نمودار ہوا، آزانی علی اکبر ہوئی، مہمان اللہ ہوئے اور تیروں کی بوچھاڑ، تیروں کی بارش ہوئی۔ حسین کے چاہنے والے دوست عزیز باری باری اجازت لے کر گئے میدان میں، اور جب میرے مولا تنہا ہوئے آئے عباس الامداد امام کی خدمت میں، عرض کی آقا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ اس وقت کیا مکالمہ ہے، کیا جملہ ہے امام کا؟ امام فرماتے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہیں، کیا عالم مصائب ہے، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، جب کوئی نظر آیا آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے؟ ہائے مولا، اجازت نہیں ملی جنگ کی، بس کچھ دیر گزری پھر واپس امام کی خدمت میں آئے۔ اب جب آئے ہیں نا امام کی خدمت میں،
शहजादी सकीना को गोद में उठा रखा था और घास से सूखा मुश्किल का धाम रखा था। मेरे मौला ने एक जुमला बासलमदार से फरमाया, एक जुमला शहजादी सकीना से फरमाया। अब्बास को समझ गया सकीना को किस वजह से लेकर आए हो, और दूसरा जुमला शहजादी सकीना से कहा, सकीना आज तो जगह कोई ज्यादा दिलवा रही हो, जब राहे वो शाम में तमाचे लगेंगे जगह बस अजीजों अब्बास रमदान करबला के मैदान में शहीद हो गए। इमाम सादिक फरमाते हैं जब अरसा महशर होगा, अंबिया खड़े होंगे, उम्मतें खड़ी होंगी, इमाम फरमाते हैं हमारी जनता वायदा तशरीफ लाएगी। एक मरतबा पैगंबर ये कहेंगे, हमारे जज ये कहेंगे, ऐ फातिमा जलाल का आलम छोड़ो, अब ये बताओ उम्मत की शिफाअत का सामान क्या है। इमाम फरमाते हैं उस वक्त हमारी जनता वायदा ये कहेगी, आबा उम्मत की शिफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के दो बांके हुए बाजू ही बाकी है। बस तो आखिरी जुमला सुन लीजिए। लूंगा हम काफिला जब मदीने पहुंच गया ना, एक मर्तबा बशीर कहता है मैं मदीने में दलाली दे रहा था, मैं मदीने वालों मदीने रहने के काबिल नहीं रहा। बशीर कहता है मदीने के मर्द और औरत अपने घरों से निकलना शुरू हुए। एक मर्तबा बशीर कहता है मैंने पूरी बीवी को देखा, औरत को देखा जो असा का सहारा थामती खड़ी थी, उसके करीब एक बच्चा खड़ा था। एक मर्तबा बशीर कहता है जो ही उस बच्चे ने मुझे देखा, एक मर्तबा हाथ छुड़ा के भागा, मेरे करीब आया सवारी के, मैं सवारी से उतरा और उतरने के बाद उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और पूछा है शहजादी आप किसके बर्तन हैं? उस बच्चे ने रो कर कहा मैं अब्बास का बर्तन हूँ, मैं अब्बास का बर्तन हूँ। जनाब उम्मुल बनीन रेत की 4 कमरे में रहती, अपने बच्चों को याद करती और कहती जाती वाह मोहम्मदा, और उसके बाद उन कमरों को खत्म करके कहती मैं उसको क्यों ना रोऊं जिसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। ये कहकर एक मर्तबा कहती वाह हुसैना, वाह मुसीबत। खुदावंदा इस कलील और अज़ीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर। खुदावंदा दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन आबाद हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। खुदावंदा उलमा के हक़ का साया हम पर कायम व दायम फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म और ज़ुल्म का खात्मा फरमा, मज़लूमीन की मदद फरमा। खुदावंदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारी दुआओं और हाजतों का अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। खुदावंदा वास्ता जनाब ज़हरा का रुकियाल का हदीस के साथ दुआ मुतवज़्ज़िम की तमाम बरकतों का वास्ता इस घर को जुमला हाज़रीन के घरों को कुल मोमिन के घरों को अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों, रिज़्क़ और रस्मात हम सब को अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बुज़ुर्ग मोहतरम अली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद यावर ज़ैदी साहब और इनके फर्जंदान इनके अहल खाना की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तमाम को सेहत और रिज़्क़ पूरी उम्र अता फरमाए। इनकी इस कोशिश को खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। तौफ़ीक़ात की हिफाजत फरमाए। हमारे अमाल में जो कोताहियाँ हैं उन कोताही में इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे अमाल में हमें इखलास की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोमिन में आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ खुदावंदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़ीम हमसे राज़ी खुशनुमा फरमाए। हमारे जो बच्चे तालीम हासिल करें उन तमाम को कामयाबी कामरानी अता फरमाए। मोमिनात में जो हज व ज़ियारत को मुतमन्नियाँ हज व ज़ियारत का शरफ़ अता फरमाए। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक गुजारिश है हमारे जावेद करबलाई साहब की कोशिश और सोच उसको अमली जामा पहनाए जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अबू तालिब काउंसिल पर ने क़याम कर दिया है। आप तमाम से गुजारिश है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो मोहसिन इस्लाम हैं
اس سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی کلام ہو، کوئی کتاب ہو، تو چاہے اس کی فوٹو کاپی ہمیں مل جائے تو ہم محفوظ کریں ایک جگہ پر اس ریکارڈ کو، باقاعدہ ایک ریفرنس لائبریری ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے توفیق عطا فرمائے۔